وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم، ابن آدم کے ہر عمل کو یضاعف الحسنۃ، اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، بعشر امثالھا، اس کی مثل 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ یعنی بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے خالق کائنات اس کا اتنا ہی ثواب نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، بلکہ 10 گنا خالق کائنات اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی بندہ نیکی 1 کرتا ہے، خالق کائنات ثواب 10 کا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اور پھر 10 سے جو خالق کائنات 10 کا ثواب عطا کرتا ہے، یہاں پر اختتام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات 10 گنا سے افتتاح فرماتا ہے، یہاں سے اس کا ثواب شروع ہوتا ہے۔ تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک خالق کائنات اس نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، روزے کے علاوہ کہ روزے کا ثواب نہ 10 گنا ہے، نہ 100 گنا ہے، نہ 200 گنا ہے، نہ 700 گنا ہے، تو پھر مولا روزے کے علاوہ تو نے کہا روزے کا پھر اجر کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اے روزے دار پریشان نہ ہو، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، میں خود ہی اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب کوئی چیز بانٹنے والا ہو، وہ بانٹ رہا ہو، 100 روپیہ دے رہا ہو، 500 1000 دے رہا ہو، لوگ آتے جائیں وہ دیتا جائے، لوگ آتے جائیں وہ دیتا جائے، لیکن کچھ لوگ بچ جائیں تو وہ ان کو کہے بھی آپ بعد میں مجھ سے مل لینا، آپ بعد میں مجھ سے مل لینا، یا میں خود آپ کو خصوصی طور پر ملوں گا، آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو اب وہ لوگ اتنی بات سے اور زیادہ خوش ہو جائیں، اور جب بعد میں وہ ملاقات کرے گا، اب ظاہر ہے جب بڑے سے کوئی ملتا ہے تو وہ تھوڑا بہت عطا نہیں کرتا، وہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا باقی نیکیوں کا ثواب میں نے عطا کر دیا ہے، روزے کا ثواب نہیں عطا کروں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا ثواب عطا کروں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا ثواب عطا کروں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ اب نماز بھی تو عبادت ہے، حج بھی تو عبادت ہے، زکوٰۃ بھی تو عبادت ہے، اس کے علاوہ نیکیاں جو ہیں وہ بھی نیکیاں ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو ان عبادتوں پر، ان نیکیوں پر تو گنی چنی نیکیاں عطا کرتا ہے، ان کا اجر عطا کرتا ہے، لیکن روزہ اس کا اتنا زیادہ اجر کیسے عطا کرے گا، کیوں عطا کرے گا؟ خالق کائنات نے اس کا جواب دیا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ دار میرے لیے، میری محبت کی خاطر اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، اپنے کھانے کو ترک کر دیتا ہے۔ دوستو اب دیکھیں، باقی بھی یہ عبادتیں ہیں، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن باقی عبادتوں کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ آدمی نماز ادا کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، وہ بھی کچھ کرنا ہے، وہ بھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو، اس کا بھی کسی کو پتہ چل سکتا ہے، حج کر رہا ہو، عمرہ کر رہا ہو، اس کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو فقط روزہ دار کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ روزہ آدمی نے رکھا ہوا ہے، وہ کھا پی نہیں رہا۔ اب سارے تھوڑے ہی کھا پی رہے ہیں، جن کا روزہ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پورا دن کھاتے رہتے ہیں، جن کا اکثر حصہ وہ ہوتا ہے جو نہیں کھاتے، اور جس نے روزہ رکھا ہے وہ بھی نہیں کھا رہا، دونوں کے اندر فرق نہیں ہے، لیکن روزے کا اسے پتہ ہے یا فقط اللہ کو پتہ ہے۔ تو خالق کائنات یہ چاہتا ہے عبادت کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہو میں اتنا زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ تو روزے کے اندر بہت زیادہ اخلاص ہے، لہذا خالق کائنات زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک اس کے اندر محبت کی نشانی بھی ہے، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس محبت کے اندر آ کے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتا، کھانے کو ترک کر دیتا ہے، پانی کو ترک کر دیتا ہے، شہوت کو ترک کر دیتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کو جاگتا بھی رہتا ہے۔ یہ پیار اور محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جو جس سے پیار کرتا ہے محبوب کو وہ وہی پیارا لگتا ہے۔ تو روزہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ روزہ دار
اللہ کی محبت کی خاطر شہوت کو بھی ترک کر دیتا ہے، ایک جائز بیوی کو ترک کر دیتا ہے، اس کی قربت کو ترک کر دیتا ہے، جائز کھانا ہے وہ بھی نہیں کھاتا، جائز پانی ہے وہ بھی نہیں پیتا، کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی نہیں کھاتا پیتا، کوئی دیکھ نہیں رہا تب بھی نہیں کھاتا پیتا، ہر حالت میں۔ حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اندر جائے کنڈی لگا کے کھا پی لے، کسی کو کیا پتا اس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، وہ نہ اندر کھاتا ہے نہ باہر کھاتا ہے، نہ ظاہراً نہ باطناً، وہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ تو پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، جب تو نے میری محبت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا، اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب کوئی بندہ مومن نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو خوشی 2 مرتبہ نصیب ہوگی۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتن عند فطر ہی، ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اب کتنا بڑا لمبا دن ہے، وہ سارا نہ اس نے کھایا ہے نہ پیا ہے، تو پورا دن گزار دیتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے اسے پانی بھی اچھا لگتا ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے، فروٹ بھی اچھا لگتا ہے، ہر چیز سے اسے محبت ہوتی ہے۔ جب روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ پہلا لقمہ اپنے اندر ڈالتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ اس فرحت کا ذکر خالق کائنات نے حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ ایک خوشی اسے روزہ افطار کرنے کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا یاد رکھے جو روزے کا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالق کائنات کی نعمتیں کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ اب عام دنوں کے اندر جو سادہ پانی ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، سادہ پانی، ہم کسی کے یہاں مہمان جائیں تو وہاں پر بوتل چلتی ہے یا روح افزا چلتا ہے یا اس طرح کوئی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ چلتا ہے، تو اگر سادہ پانی کو پیش کر دیتے، کوئی دیتا ہے، یار کیا میں اس کے یہاں گیا تھا اس نے سادہ پانی پلا دیا، سادہ پانی اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن جب بندہ ہے بڑی قیمت، لیکن جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد پورا دن گزار دیتا ہے، افطاری کے وقت اگر اسے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے سادے پانی سے پیار ہوتا ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ باقی ہر نعمت اس کی قیمت بتانے کے لیے خالق کائنات نے بندہ مومن پر روزے فرض کیے ہیں، اور بھی اس کی کئی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ اور دوسری خوشی کب نصیب ہوگی؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی جب قیامت کے دن خالق کائنات سے ملے گا، اپنے رب سے ملے گا، خالق کائنات اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ اس بندے کو، جو بندہ روزہ رکھنے والا ہے، وہ بندہ مومن خوش ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے وہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جب کچھ وقت گزر جاتا ہے 12 بجے تک، 1 بجے تک، پھر اس کے بعد جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے منہ سے ایک ہمت سی آتی ہے جسے ہم بو کہتے ہیں، بدبو کہہ دیتے ہیں لیکن اسے بو کہیں گے، اسے بدبو نہیں کہیں گے۔ بو خوش بھی ہو سکتی ہے اور بد بھی ہو سکتی ہے، اگر خوش ہو تو اسے خوشبو کہہ دیتے ہیں، اور اگر بد ہو تو ہم بدبو کہہ دیتے ہیں، تو حقیقتاً بو ہوتی ہے، جو بھی آئے آدمی سونگے اسے بو کہتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے، یہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ بدبو بن جاتی ہے۔ تو اب اس بدبو کی 2 قسمیں ہیں، ایک بو وہ ہوتی ہے جو آدمی کے دانتوں کے اندر میل کچیل ہو، اس کے منہ کے اندر میل کچیل ہو تو اس سے وہ پیدا ہوتی ہے، اسے زخرف کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ بو ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے آدمی کے پیٹ سے، اس کے معدہ سے اٹھتی ہے، اسے خلوف کہتے ہیں۔ یہاں پر خالق کائنات نے خلوف کا ذکر کیا ہے، زخرف کا ذکر نہیں کیا۔ جو زخرف ہوتی ہے، میل کچیل کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، آدمی مسواک کر لے، برش کر لے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کرے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خلوف ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔
ایک معدے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جو معدے کی بیماری سے بدبو آ رہی ہے اسے بھی دوائی وغیرہ لے کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھوک کی وجہ سے بو آ رہی ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ آدمی کھانا کھا لے تو اسے خلوف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خالق کائنات نے خلوف کا ذکر کیا ہے کہ بندہ مومن روزہ دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے دوسرے کو آ رہی ہے یا اس کو خود آ رہی ہے وہ اس کو سونگھ کے پریشان نہ ہو جائے۔ خالق کائنات کو یہ بو بڑی پسند ہے، مولا کتنی پسند ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر بہت ساری خوشبوئیں ہیں، سب سے اعلیٰ خوشبو کستوری کی ہے، تو جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے خالق کائنات کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ بس صیام جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک روزہ دار ہو تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ گالی گلوچ نہ کرے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ تو لڑائی جھگڑا نہ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اس سے کرے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا کوئی جھگڑا کرے یہ آگے سے اس کا جواب نہ دے، یہ بھی لڑنا نہ شروع کر دے، گالی دینا نہ شروع کر دے، بلکہ فقط اتنا ہی جواب دے دے کہ بندہ مومن میں روزہ دار ہوں، میں کیا ہے روزہ دار ہوں، اتنا کہہ دے گا۔ اگر تو وہ بھی ایمان والا ہے وہ خاموش ہو جائے گا، وہ خاموش ہوگا، اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو دوستو روزے کی بہت زیادہ فضیلت